عزیز طلباء و طالبات، 12ویں آرٹس و سائنس کے طلباء و طالبات، آج ہم اعادے کے تحت حصہ نظم سے نظم نمبر 2 خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر سبی رحمانی صاحب ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا مختصر تعارف دیکھیں گے۔ سید سبی رحمانی 27 جون 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد کا تعلق مہاراشٹر کے شہر بیڑ سے تھا۔ سبی رحمانی نے BA سیاسیات میں اور MA اردو میں کرنے کے بعد ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے محکمے میں ملازمت اختیار کی۔ انہیں بچپنی سے نعت خوانی کا شوق رہا، پھر نعت نگاری کی طرف توجہ کی اور مولانا نیر مدنی کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا۔ ماہ طیبہ، جادہ رحمت، خوابوں میں سنہری جالی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کے نعتیہ مجموعے ہیں۔ شاعری کی طرح نثر میں بھی سبی رحمانی کے نعتیہ ادب پر بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے سلسلے میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ نعت رنگ کی اشاعت ہے۔ یہ ضخیم رسالہ گزشتہ 20-22 برسوں سے بلا ناغہ نکل رہا ہے اور تقدیس اور ادب میں ایک علیحدہ شناخت قائم ہے۔ سبی رحمانی کو نعت نگاری سے والہانہ محبت ہے۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ کئی نعتیہ رسائل کے مجلس ادارت میں شریک ہیں۔ نعت خوانی کے لیے انہیں بیرونی ممالک بھی بلایا جاتا ہے۔ نعتیہ ادب پر ان کی مجموعی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ ہند پاک و بیرون ملک کے مختلف یونیورسٹیوں میں سبی رحمانی کے نعتیہ و ادبی خدمات پر تحقیقی مقالات لکھے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ نظم نعت ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم حمد کہلاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی نظم نعت کہلاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک بار اعادے کے طور پر نعت کی تعریف دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، نعت دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں۔ آپ کی تعریف میں لکھی گئی نظم نعت کہلاتی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حالات زندگی، معمولات اور ولادت اور وفات کے احوال منظوم تحریر کیے جاتے ہیں۔ نعت نگاری کی ابتدا عربی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ اس زمانے کے نامور عرب شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار کہیں، قصیدے لکھے۔ نعت نگاری کی روایت عربی اور فارسی سے ہوتی ہوئی اردو میں پہنچی۔ اردو میں بعض ایسے شعراء بھی ہوئے ہیں جنہوں نے صرف نعت ہی پر طبع آزمائی کر کے شہرت حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں عقیدت شامل ہو جانے کی وجہ سے تقدیس شاعری میں نعت کی بلند مقام حاصل ہے اور نعتیہ اثاثے کو مقدس مانا جاتا ہے۔ اردو میں نور نامے، میلاد نامے، معراج نامے، وفات نامے، منظوم سیرت رسول اور غزوات سے متعلق جنگ نامے نعتیہ شاعری کے موضوعات رہے ہیں، اور قدیم ادب سے آج جدید ادب تک میں ان موضوعات پر مسلسل لکھا جاتا رہا ہے۔ شروع میں مثنوی کے جزء کے طور پر اردو میں نعتیں لکھی گئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور واقعات کو مثنویوں میں پیش کیا جانے لگا۔ ایسی نعتیہ مثنویوں کی ایک روایت اردو ادب میں دکھائی دیتی ہے۔ ان نعتیہ مثنویوں کے موضوعات واقعہ معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے قصے وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ بعد میں خالص نعتیں لکھی جانے لگیں اور کئی اہم شعراء کے نام سامنے آئے۔ عزیز طلباء، یہ نظم 5 بندوں پر مشتمل ہے۔ اس نظم کو شاعر نے مقمص کے انداز میں لکھا ہے اور ان میں کئی تلمیحات نبی کا ذکر ہوا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہر بند کا علیحدہ مطالعہ کیا جائے تاکہ آپ کو وہ سمجھ میں آئیں۔ بند نمبر 1 کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ پہلا بند ہے: سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، شعر کا مطلب یہ ہے
نفرت کا جہنم سرد ہوا، ماند ہوا اور پیار کے پھول کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا میں آنا سے وحشی لمحے زمانۂ جاہلیت کے باتیں ختم ہوئیں۔ یہ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات کی بدولت ہوا۔ عزیز طلبہ، شاعر کہنا چاہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ماحول انتہائی تیرہ و تاریک، گرد و پیش بہت ہی بگڑا ہوا اور سوسائٹی پرلے درجے کی خراب تھی۔ صدیوں کی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھیں، لوگ گناہ کے عادی بن چکے تھے، ظلم و جبر اور بدلہ و انتقام کو سماج میں بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ اس کے لیے ہمہ وقت آمادگی نظر آتی تھی۔ مختصر یہ کہ ہر طرف اندھیرا ہی رہتا تھا۔ ان حالات میں اصلاح و درستی کے کام کا آغاز کرنا کسی کم صلاحیت اور کم رتبے کے انسان کے بس کا کام نہیں تھا۔ یہ کام تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان تمام برائیوں کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ممکن ہوا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آپ آئے تو آپ کی شکل میں زندگی کا مکمل نظام آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے زمانۂ جاہلیت کی ساری برائیاں اور خرابیاں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ سماج نفرت کا جہنم بنا ہوا تھا، نفرت و عداوت سے پاک ہونا شروع ہو گیا، اور اس کی جگہ محبت، ہمدردی اور اخوت کے جذبات ابھر کر سامنے آئے، اور یہ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات کی بدولت ممکن ہو سکا۔ عزیز طلبہ، اس نعت کا دوسرا بند ہے: وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تو قوسین مقام، خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی انائیں دھول، خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے: جب وہ مسجد حرام بیت اللہ سے چلے تو ان کے عرش سے اللہ کا سلام پیغام آیا، ان سے پہلے اللہ کا کوئی بندہ قاب قوسین نہایت قریب سے فاصلے تک نہیں پہنچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے ساری مخالفتیں خاک میں اڑ گئیں، ایسی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات۔ اس بند میں شاعر کہنا چاہتا ہے، اس بندے میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کیا ہے۔ منقول ہے کہ سفر معراج کے دن کفار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام بہانی حضرت علی کے حقیقی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور سفر معراج کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فکر بیان کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے بشارت دی گئی۔ حرف سلام میں یہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ پہنچے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ کے لیے روانہ ہوئے۔ دیگر انبیاء کی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس سفر کے ذریعے اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، تمام انبیاء کی امامت فرمائی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عالم بالا، پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کی طرف لے چلے، اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بلندی یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، جو عرش سے نیچے ساتویں آسمان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر چیزیں عطا کیں۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دو کمانوں کے فاصلے قاب قوسین سے دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہیں، ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ جتنا ہے۔ معتبر روایت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ دوسرے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو لوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کے اس مذاق اڑانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی، البتہ اور اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات کی بدولت کفر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ واقعہ معراج کو مکمل طور پر جاننے اور سمجھنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات اور سورہ نجم 12 اور 18 آیات کی تفسیر اور اس سے متعلق مستند احادیث کا مطالعہ ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، آپ ان سوروں کا ترجمانی دیکھیے تو آپ کو معراج کے واقعے کی صحیح تفصیل مکمل معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات، اس نعت کا تیسرا بند ہے: ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے رے رنگ،
ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول، خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، اس شعر کی ترجمانی اس طرح ہے: ان سے پہلے رحمت کا رنگ کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش ہوئی، لیکن لب پر ان پتھر برسانے والے لوگوں کے لیے دعائیں تھیں۔ راہ میں کانٹے بچھانے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھول ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اعلیٰ صفات کے حامل تھے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو شاعر نے اس بند میں واضح کیا ہے۔ کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، راہ میں کانٹے بچھائے، اور بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اور نیک تمنائیں پائیں۔ عہد رسالت کے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن یہ پاک روحیں اپنے دعوت اللہ کے مقصد سے ذرا بھی نہیں ہٹی۔ شاعر نے طائف کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز غلام زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے غرض سے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے سرداروں سے آپ ملاقات کی، اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اوباش اور موالی نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی و جسمانی تکلیفیں پہنچائیں۔ ان بدبختوں نے رسول محمد کو گالیاں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لہولہان ہوا، جوتوں میں خون بھر گیا، زخم کی تکلیف و کمزوری کی بنا پر غش کھا کر گرنے کی نوبت آ گئی، اور آخر میں ایک یہودی کے باغ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کچھ راحت حاصل کی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشراتی لوگوں کے حق میں بددعا کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے حق میں دعائیں کیں اور ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کیا۔ اس واقعے سے آپ کی نیک اعلیٰ اور رفع صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو مرحوم امین صدیقی مالیگامی یوں بیان کرتے ہیں: پتھر پڑے تھے اس قدر، زخمی تھی شاخ شاخ، لیکن شجر وہ ایسا تھا سایہ کہ یہ رہا۔ عزیز طلبہ، اس نعت کا چوتھا بند ملاحظہ فرمائیے: ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبل، ان سے حسن خلق مبارک وہی نور سبل، خیر کا مرجع رحم کا پیما یعنی ختم رسول، عفو و محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، اس شعر کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن خلق عبارت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نور سبل، اللہ کے راستوں کی ہدایت ہیں، ختم رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا مرجع اور رحم کا ایک عہد ہیں، عفو، محبت اور سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصول ہیں۔ یہ سب رسول رحمت کی نمایاں نیک صفات ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کا یہ عالم تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے، اپنی کتاب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں، کہ ارشاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کے منصب جلیل پر فائز فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف اور اس پر قرآن کی گواہی کی روشنی میں شاعر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اسی موضوع کو ذکر سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اچھے اخلاق ظاہر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے کی روشنی و ہدایت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا مرجع اور رحم کا پیمان تھے، ظلم و ستم سہنے پر بھی کبھی بدلہ و انتقام نہیں لیا، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیا، محبت اور سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بنیادی اصول ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس غزل کا آخری شعر یعنی آخری بند پانچواں، حسن عمل کی بات نہیں ہے یہ ہے کرم کی بات، حرف صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت، لکھواتے ہیں مجھ سے مدحت ہوتی ہے مقبول، خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدد کہتے ہیں مدح سے بنا ہے تعریف، عربی زبان کا لفظ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ شاعر اس شعر کو یوں کہتا ہے، یہ حسن عمل کی بات نہیں بلکہ کرم توفیق کا معاملہ ہے، کہ میں جب بھی نعتیں لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو حروف و الفاظ کے زور و شور سے آمد ہوتی ہے، گویا وہ مجھ سے نعت لکھواتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہے، اور یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے ہیں۔
شاعر کہنا چاہتا ہے اس شعر میں، شاعر کے مطابق نعت کا لکھنا یقیناً ایک نیک عمل ہے، باعث ثواب ہے، مگر جب وہ نعت لکھتا ہے تو یہ عمل صرف ایک حسن عمل تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ توفیق و عنایت کا معاملہ ہو جاتا ہے جو ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، خاص طور پر شاعر کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کبھی شاعر نعت لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے ذہن و دماغ پر بہت زور نہیں دینا پڑتا، بہت زیادہ غور فکر سے کام نہیں لینا پڑتا، بلکہ الفاظ کی آمد اس زور سے ہوتی ہے گویا الفاظ شاعر سے نعت لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان اشعار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں موضوع اشعار بیان کرتا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحم، اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو شاعر کی زبان سے، شاعر کے قلم سے یہ کلام ایک کے بعد دیگر موضوعات پر اترتا چلا جاتا ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مکمل ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ دوسری نظم تھی جس کا آج ہم نے مطالعہ کیے، ہم اعادے کے دور میں آ گئے ہیں۔ خیر صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نظم ہمارے نئے نصاب کی 12ویں کی، جس کے شاعر سبیر رحمانی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار نعت کو پڑھیں، شاعر کے تعارف کو دیکھیں، نعت کی تعریف دیکھیں، نظم کا خلاصہ، نظم کے اشعار کی تشریحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔